گھماؤں گا اور جلدی کروں گا، گھبراؤ نہیں۔ یا اللہ اگر اس میں کوئی بیمار ہو اس کو شفا دے دے، کہو آمین۔ ذرا دل مسکرا کے کہہ لو اے اللہ اگر اس میں کوئی قبض سے ہو تو نجات عطا فرما، اے اللہ اگر کوئی بے اولاد ہو تو صاحب اولاد بنا دے، اے مولا اگر کسی کا کاروبار بند ہو مولا اسے کاروبار والا بنا دے، اور اے اللہ آج کی رات تیرے محبوب کی رات عرض کرتے ہیں وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، اور نئے نرالے علب طلب کے محسامہ علب کے مہمہ کے لیے تھے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہتے ہیں مسجد نبوی شریف ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سرور کائنات کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے فوراً اپنے گھر چلے جاتے۔ محبوب پاک سے صحابی نے شکایت کیا یا رسول اللہ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، چار دن نہیں، ایک ہفتے سے زائد ہو گئے، حضرت ابو دجال میرے بھائی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے۔ آقا معاملہ سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آیا، یہ جلدی کیوں جاتی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی غیب نہیں جانتے، کہہ دو معاذ اللہ، زور سے کہہ دو اور زور سے کہہ دو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے غیب ہے، میں نے کہا جاہل کے لیے، میں جاہل کے لیے، بدماش جاہل کے لیے اللہ کے لیے غیب ہے، اتنی بڑی عقل نہیں، توجہ کروں۔ غیب اس کو کہتے ہیں جیسے اس کمرے کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر ایک کمرہ ہو، کمرے کے اندر ایک ٹیبل ہو، ٹیبل کے سامنے ایک جو ہے چراغ رکھا ہو، چراغ کے سامنے ایک بچہ کتاب لیے مطالعہ کرتا ہو، کوئی دور سے آئے کہے اس کمرے کے اندر ایک لڑکا بیٹھا کتاب پڑھتا ہے، اس کے سامنے چراغ جلتی ہے، اس کے سامنے کتاب رکھی ہے، فلا فلا کتاب رکھی ہے، فلا فلا پر ہاتھ جو ہے شٹر پہ ہاتھ رکھے ہے، اب اس کے لیے غائب ہوگا تو جو نظروں سے چھپی ہو بغیر دیکھے بتا دیا جائے، بولو بولو اس کے لیے کیا ہے، بولو بولو اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے سامنے کیا چھپا ہے، زور سے آگرہ اٹھا بیٹھنے نہ لگا، ابھی تشریف شروع بھی نہیں کیا، موڈ نہیں منا رہا ہوں، زور سے بولو۔ الحمدللہ میں تقریر کرنے پہ آؤں گا تو تم کھڑے ہو کے ہر حرفوں کا بھی نعرہ لگائے گا کہ میں مفتی اعظم کا ہوں اور حضور ماہرہ مطہرہ کے تاجداروں کا غلام ہوں، اور اس لیے فخر کے ساتھ بولتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی اولاد، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی بول گئے کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مچی ہے بڑی بے کلی غوث اعظم، زور سے کہہ دو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے، معاذ اللہ، اما سنو نبی غیب بھی جانتے ہیں، تمہارا سارا عیب بھی جانتے ہیں، عیب بھی جانتے ہیں، جلدی سے گھبرا تو نہیں رہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ یہ رحمت عالم کمیٹی کا احسان، اللہ ہی اللہ، یہ کمیٹی کا احسان، اللہ اللہ،
یہ غوث اعظم کے اولادوں کا فیضان، اللہ ہی اللہ، غوث اعظم کی اولادوں کا فیضان، اللہ ہی اللہ، زور سے کہہ دو میرا جلبی کا جشن مناوے، علماء سنت کو دل سے بلاوے، اور دیکھو کتنے ہیں مہان، اللہ ہی اللہ، غوث اعظم کا فیضان۔ ابو دجانہ کونین کی دولہا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، زور سے صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جلدی جاتے ہیں، تو حضور سرور کائنات کعبے کے کعبہ مسکرا پڑ اور فرمایا کل دجانہ جب نماز فجر کو آوے تو انہیں روک لو۔ ابو دجانہ جب نماز کے لیے آئے، جیسے نماز ہو گئی پیچھے سے صحابی نے دامن پکڑا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ دجانہ پسینہ پسینہ ہو گئے، زمین سے پاؤں کھسکنے لگی، لرزہ براندام ہو گئے، ہائے ہائے کرنے لگے، آنکھیں شامل بھادو کی طرح برسنے لگی۔ اللہ کے رسول دجانہ پریشان نہ ہو، یہ تمہارے بھائی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بول، تمہارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں۔ جب اتنا جملہ سنا کہا کہ یار چکا ہے ابو دجانہ تم جلدی کیوں جاتے ہو، تو حضرت ابو دجانہ کہتے یا رسول اللہ مجھ سے بہتر اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ آج یہ لوگ بھنگی کہتی ہیں، بھنگی دیو، جب آپ کو کہیں ملے تو ان سے کہو دیو دیو، کہو دیو دیو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو دجانہ نے کہا بہتر اللہ اس کے رسول جانتے، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ میرے پڑوسی، میرا پڑوسی جو ہے وہ ایک یہودی ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا، میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ وہ کھجور کا پیڑ اس وقت اس میں پھول اور پھل آئے، ہوائیں جب تیز چلتی ہیں تو اس کے پھل آ کے میرے آنگن میں گرتا ہے، میں جلدی جاتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ننھے بچے کہیں میرے پڑوسی کے حق کو کھا نہ لیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، توجہ ہے نا، جاؤ۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس یہودی کو بلایا جائے اور اگر وہ اپنے آنگن والا پیڑ میرے بھائی حضرت ابو دجانہ کو دے دے تو اس کے بدلے میں کھجور کا 10 پیڑ دوں گا۔ دوسرے صحابی بولے یا رسول اللہ میں اشرفی کی 10 تھیلی دے دوں گا۔ تیسرے صحابی بولے یا رسول اللہ میں اپنا مکان دے دوں گا۔ جب وہ یہودی بلایا گیا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دوست سب کی بگڑی بنے گی، کہہ دو انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں، مسکرا کے کہہ دو انشاءاللہ۔ یہودی آئے تو نبی جو ہوتا ہے نا وہ دلوں کی راز جان لیا۔ یہ لوگ نبی بھی مانتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے، اللہ جانے کہاں آدمی کو۔ مان لو قسم خدا کی ایک پورے کھامڑ ہے، تو اگر رئیس القادری بڑی دوری سے آیا تو میں جانا نہیں ہے، میں نے کہا ٹینکی اٹھاؤ اسے آگے کرو، اما دیکھنا کہیں رئیس القادری کو چھیڑنے نہیں دوں، چھیڑنا دینا نہیں، واللہ کی قسم میں تجھے جب تک بے نقاب نہیں کر دوں گا چھوڑوں گا نہیں۔ الحمدللہ نوٹ کر
सनम, यहूदी है। उसने कहा कि इतना कीमती चीज कौन देगा? सोचा था, सहाबी ने कहा दे दो, दूसरे ने कहा दे दो, तीसरे ने कहा दे दो। इतने में जब हजरत उमर जैसे कलियल जवान पे नजर पड़ गई, उमर जैसे पहलवान पे नजर पड़ी, हजरत अली मौला अली जैसे पहलवान पे नजर पड़ी, तो यहूदी का पित्ता पानी हो गया। ओ मेरे दोस्त, उठा बैठी न लगा, बैठ जा मेरे भाई, बरसों की बीमारी दूर हो जाएगी आज की रात के दिन इंशाअल्लाह। थोड़ी देर बैठ और शाहिद इकबाल को दुआ कर कि या अल्लाह हुजूर के शबे मेराज वाली रात के सजदे में जब जिब्रील ने गुस्ल महबूब को दिया था, उसके सजदे में अल्लाह इस नौजवान बच्चे और पूरी कमेटी पर इलाही फजल फरमा दे। और कितने लोग बैठे हैं, अल्लाह सबको सावन भादों की तरह हरा कर दे। जरा जोर से कह दो। जब देखा तो उसका दिल हिला, यहूदी का, और उसने सोचा कि यहां से कह दो, यहां से नहीं, यहां से कह दो और घर जाके बदल जाना। नहीं समझे? जुबान से कह दो, दिल से ना कहना। और जब यहां से बच के घर निकल जाएंगे तो करेंगे क्या? कह दो माज़अल्लाह। मगर जो नबी होता अल्लाह की कसम दिलों की राज जानता, उसने करीब आके अल्लाह के महबूब के सामने अर्ज कर दी, या हबीब अल्लाह मैंने फेल दे दी, अबू दुजाना को दे दिया। अबू दुजाना, सारे सहाबी खुश हो गए। अभी वो इजाजत लेके घर चले, यहूदी साथ में अबू दुजाना, साथ में अबू दुजाना मुस्कुरा रहे कि मेरी तो बिगड़ी बन गई, मेरा काम बन गया। यहूदी ने दिल में कहा मुस्कुराओ, यहां तो मैंने हाँ कहा है, घर जाके इनकार करूंगा। अभी चंद ही कदम चली, अल्लाह के महबूब सराजम मेरे आका ने दस्ते पाक उठाया और कहा या अल्लाह, अबू दुजाना को यहूदी को घर पहुंचने से पहले अल्लाह बता के कह दो, अरे जोर से पहुंचने से पहले यहूदी के आंगन वाला पेड़, बोलो बोलो, यहूदी के, मैं समझू कि समझ जाते हो, यहूदी के आंगन वाला पेड़ अबू दुजाना के आंगन में चला है। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं हदीस बहुत पढ़ते हैं? इनको ढूंढो, इनको पकड़ो और कह दो कि उनके ज़ेरे कदम ज़माना है। जोर से कह दो कि